بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سیرت النبی، آج کا موضوع ہے اہل کتاب کے سوالات کے جواب دینا۔ یہ دوست، دشمن اور موافق اور مخالف سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے نہ تھے۔ یہود و نصارہ کی مذہبی کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمی واقفیت نہ تھی۔ تورات و انجیل اور علماء یہود و نصارہ نے ان کی شرح میں یا اپنی دوسری مذہبی تصنیفات میں جو کچھ لکھا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک صفحہ بھی ملاحظہ نہیں فرمایا تھا، اور یہی آخری چیزیں اس وقت یہود و نصارہ کے ایمان اور عقائد کا جز ہو گئی تھی، اور عوام میں انہی کتابوں کو مقبولیت حاصل تھی۔ وہی ہم آپ کا ان کے سوالات کا صحیح جواب دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تعلیم کی کھلی شہادت ہے۔ مکہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کفار عرب کو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعویٰ پر یقین نہیں آیا، اس لیے انہوں نے معجزات طلب کیے، اور جب وہ دکھائے گئے تو ان کو سحر اور جادو کہنے لگے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ یثرب، خیبر اور شام میں جا کر یہودیوں سے ملیں اور ان سے پوچھ کر چند ایسے سوالات دریافت کریں جن کے جوابات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے جائیں، اور چونکہ وہ لکھے پڑھے نہیں ہیں اور مکہ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو ان کے جوابات بتا سکے گا، اس لیے وہ ان کے جوابات نہ دے سکیں گے، اور اس طرح اس مدعی نبوت کی کلیئی کھل جائے گی اور اس کا کذب نعوذ باللہ سب پر واضح ہو جائے گا۔ اس خیال کی بنا پر وہ یہودیوں سے جا کر ملے، ان سے آپ کے حالات بیان کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے ان سے چند سوالات مانگے۔ چنانچہ انہوں نے چند سوالات دیے کہ یہ جا کر ان سے پوچھو، اگر وہ پیغمبر نہ ہوگا تو ہرگز ان کا جواب نہ دے سکے گا۔ یہ 3 تاریخی سوالات تھے: اصحاب کہف کا حال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ، اور ذوالقرنین کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قصے وحی کے ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر کفار کو سنایا۔ چنانچہ سورۃ کہف میں یہ تینوں قصے مذکور ہیں، اور آخری قصہ میں یہ بھی مذکور ہے، یہ کفار کے سوالات کے جواب ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، سورۃ کہف آیت نمبر 11۔ ترجمہ ہے: اور کفار تجھ سے اے پیغمبر ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں، کہہ دے کہ میں اس کا تھوڑا ذکر تم کو سناتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، جو گویا یہودیوں ہی کا شہر تھا، تو انہوں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس مدعی نبوت کے دعوی نبوت کا امتحان انہی کتابی سوالات سے لیا جائے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ہماری کتابوں کے واقف نہیں، اس لیے وہ ان کے صحیح جوابات نہ دے سکے گا، اور اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ سوالات جن کتابوں سے وہ سوالات مذکور ہیں وہ غیر معتبر ہیں، تو ان سوالوں اور کتابوں کا اثر یہودیوں میں اس قدر ہے کہ ان کی تکذیب سے خود محمد کی جہالت اور کذب و دعویٰ نعوذ باللہ ان کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں سب لوگ بدنیت ہی نہ تھے، بلکہ ان میں بعض لوگ نیک نیت بھی تھے، اور وہ نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو مخفی اسرار لکھے ہوئے ہیں ان کو پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو عبداللہ بن سلام مدینہ کے ایک مشہور یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا جن کا جواب پیغمبر کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے، اور نمبر 2، اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی، اور تیسرا ہے کہ بچہ کبھی ماں سے اور کبھی باپ سے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک لے جائے گی، اور اہل جنت کی پہلی غذا مچھلی کا جگر ہے، اور ماں یا باپ سے بچہ کی مشابہت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب باپ کا نطفہ سبقت کرتا ہے تو بچہ باپ سے مشابہ ہوتا ہے، اور جب ماں کا نطفہ سبقت کرتا ہے تو ماں سے مشابہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے یہ جواب سن کر کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور مسلمان ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم خدمت والا میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد، میں تم سے چند سوالات کروں گا، تم جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جوابات سے تم کو فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا سنو، یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جس وقت آسمان اور زمین بدلے جائیں گے لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل کے پیچھے تاریکی میں۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ سب سے پہلے جنت میں جانے کی اجازت کس کو ملے گی؟ جواب دیا کہ ان غریبوں کو جو راہ حق میں گھر سے بے گھر ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اب میں تم سے وہ بات پوچھتا ہوں جس کا جواب روئے زمین پر صرف پیغمبر یا پیغمبر کے علاوہ ایک دو آدمی ہی دے سکتے ہیں۔ بتاؤ کہ بچہ کبھی لڑکی اور کبھی لڑکا کیوں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور عورت کا زرد ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اگر مرد کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو وہ خدا کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا نطفہ غالب ہوتا ہے تو خدا کے حکم سے وہ لڑکی ہوتی ہے۔ یہودی نے یہ جواب سن کر کہا بے شک تم نبی ہو، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جوابات مجھ کو خدا نے القا کیے ہیں، مجھے پہلے سے معلوم نہ تھے۔ مسند ابو داؤد میں ہے کہ ایک دفعہ چند یہودی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جن کا جواب پیغمبر کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم چاہو پوچھ سکتے ہو، لیکن وعدہ کرو کہ اگر میں نے ایسے جوابات دیے جن کو تم نے صحیح سمجھا تو کیا اسلام قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم کو یہ شرط منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 4 سوالوں کے جوابات دیجیے۔ پہلا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے اترنے سے پہلے جو کھانا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کا کیا واقعہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک ہی نطفہ کبھی نر اور کبھی مادہ کیوں کر ہو جاتا ہے؟ تیسرا یہ کہ تورات میں نبی امی کی کیا پہچان بتائی گئی ہے؟ اور چوتھا یہ کہ فرشتوں میں سے تمہارا دوست یا نگہبان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات میں ارشاد فرمایا تم کو اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، تم یہ جانتے ہو کہ ایک دفعہ یعقوب علیہ السلام سخت بیمار پڑے تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو کھانے اور پینے کی جو چیزیں مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ محبوب ہے وہ میں چھوڑ دوں گا۔ ان کو کھانے میں سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت اور پینے میں اونٹ کا دودھ پسند تھا، چنانچہ صحت کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ یہودیوں نے بخدا یہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا خدایا گواہ رہو۔ پھر فرمایا میں تم کو اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، تم کو یہ معلوم ہے کہ مرد کا نطفہ گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پتلا اور زرد ہوتا ہے۔ ان میں جو جنس غالب ہوتی ہے وہ نطفہ بھی خدا کے حکم سے وہی ہو جاتا ہے اور اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا خدایا درست ہے۔ آپ نے فرمایا خدایا گواہ رہو۔ پھر فرمایا میں تم کو اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، تم کو یہ معلوم ہے کہ اس نبی کی آنکھیں سوئیں گی اور دل نہیں سوئے گا۔ انہوں نے کہا خدایا ہاں۔ آپ نے فرمایا خدایا گواہ رہو۔ یہودیوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں آپ کا رفیق کون ہے؟ اس جواب کے معلوم کرنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ سے الگ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رفیق جبرائیل ہے، اور دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوا
جس کا وہ رفیق نہ ہو۔ یہودیوں نے کہا تو ہم پھر آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ صحیح بخاری باب التفسیر بنی اسرائیل میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا کہ راہ میں چند یہودی ملے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محمد سے کچھ پوچھنا چاہیے۔ بعضوں نے کہا کہ اگر اس کی ضرورت نہیں، شاید وہ کوئی ایسا جواب دیں جو تم کو ناگوار ہو۔ بالآخر انہوں نے طے کیا کہ بہرحال کچھ پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ محمد بتاؤ روح کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے یہ آیت پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ بنی اسرائیل۔ ترجمہ ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ اے پیغمبر کہہ دے کہ روح میرے پروردگار کی ایک بات ہے، ایک نشانی ہے، اور تم کو علم کا بہت کم حصہ دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ سلسلہ سیرت نبی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس اچھی ویڈیو اس سلسلہ میں پہنچتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔